بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سامعین و ناظرین، خیریت سے ہیں؟ آج کا میرا موضوع آپ نے میرے تھمبنیل سے دیکھ لیا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سانحہ آپ کے سامنے ہوا، جس کو سانحہ گل پلازہ کہا جاتا ہے۔ گل پلازہ ایک بہت بڑا یہ مارکیٹ لیول کا ایک پلازہ تھا، جہاں پہ پاکستانی اشیاء جو ہے وہ دستیاب تھیں، اور پاکستان کے مختلف جو ہے وہ شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بطور ملازمین بھی کام کرتے تھے۔ یہاں پہ کئی لوگوں کی دکانیں بھی تھیں، تقریباً کم و بیش کوئی 1200 کے لگ بھگ جو ہے وہ دکانیں تھیں۔ اس میں اچانک سے ایک آگ بھڑکی، اور پھر وہ آگ دیکھتے ہی وہ پھیل گئی۔ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ساری تفصیلات سنی ہوئی ہیں، اور ایک بھاری تعداد جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں کہ پلازے کے اندر وہ بیچاری آگ کی وجہ سے، کچھ دم گھٹنے کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، کچھ چھت گرنے کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے، کچھ بیچارے آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنے بھی پسماندگان ہیں، ان کے لواحقین ہیں، جو ان کے ورثاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور میں یہاں پہ کراچی والوں کو اپریشیٹ کروں گا کہ جس طرح وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، میں کہتا ہوں کہ سلوٹ ہے یار، ان کو سلام ہے یار، دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ کو حوصلہ دے کہ جس طرح کے کرب سے آپ لوگ گزر رہے ہیں اور جس طرح کے معاملات سے آپ گزر رہے ہیں، یار یہ آپ کا جگرا ہے۔ تو اب جیسے ہی یہ گل پلازہ ہوا نا، تو آپ کو پتا ہے کہ مختلف سیاسی شخصیات، سماجی شخصیات، اور پھر یہ جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں، اور پھر علماء اہل سنت ہو گئے، یہ سارے جو ہے نا پھر فردن ایک ایک کر کے وہاں پہ پہنچے اور اس کا جائزہ بھی لیا۔ پھر جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے تھے صدمے سے جو نڈال تھے، ان کو تسلی دی۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو اپنے ساتھ ایک ادارہ رکھتے ہیں، جس طرح دعوت اسلامی کو لے لیں، دعوت اسلامی اپنے ساتھ ایک ادارہ رکھتی ہے جس کو FGRF کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فلاحی ادارہ ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان جہاں کی پریشانی میں ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے مسلمانوں کی مدد کرنا، جس طرح سیلاب آ گیا، زلزلہ زدگان ہو گئے، جس طرح حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ فلسطین میں ہماری دعوت اسلامی پہنچی، اور وہاں کے جو مسلمان تھے، جو بیچارے مشکلوں سے دوچار تھے، جو کچھ آپ کے سامنے حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے۔ اسی طرح وہاں پہ کیمپس بھی لگے ہوئے تھے، مختلف جو تحریکیں ہوتی ہیں، مختلف جو تنظیمیں ہوتی ہیں، تو جن کے پاس یہ ادارہ ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ ایسے مواقع آتے ہیں نا جب، تو پھر وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے نا اپنی فیسلٹیز کو آن کر دیتے ہیں کہ یار ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے، اگر آپ ہماری سروس استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سروس مہیا کرنے کے لیے حاضر ہیں، خدمت خلق کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن جہاں آپ دیکھیں ہر بندہ جو اپنے حساب سے ایفرٹ پٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جتنی وہ ایفرٹ پٹ کر سکتا ہے وہ اپنی ایفرٹ پٹ کر رہا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے ان سب میں کہ جو کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، زیرو کنٹریبیوشن ہے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سیاسی بندہ آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی تنقید کر رہا ہے، مذہبی بندہ آ رہا ہے، وہ اس کے اوپر بھی تنقید کر رہا ہے، کوئی سماجی بندہ آ رہا ہے، وہ اس کے اوپر بھی تنقید کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، میں یہاں پہ آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جن کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے نا، دو طرح کے طبقے ہیں، ایک اعتراض کرنے والا ہے اور ایک جن کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جن پہ اعتراض کیا جا رہا ہے نا، ان سب کو آپ جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دعوت اسلامی کو لے لیں، کیونکہ دعوت اسلامی والے جو ان کی گردن بڑی سستی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ہر ایک کو مل جاتی ہے نا، یہاں پہ ویوز بھی مل جاتے ہیں، پھر انہوں نے بیچاروں نے جواب بھی نہیں دینا ہوتا، سادے سے ہوتے ہیں نا یہ، زیادہ جواب نہیں دیتے کسی کو، کوئی کیس بھی نہیں کرتے، کسی کو بدلہ بھی نہیں لیتے، چپ کر کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اب چونکہ ان کی گردن سستی ہے تو ہر بندے کے ہاتھ میں چھری ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے بتا دیا کہ جن کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ سب جانتے ہیں، دعوت اسلامی کیا ہے، کھلی کتاب ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، کبھی آپ نے ان کی شناخت دیکھی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کبھی کھوج لگائیں، چلیں آج میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، جائیں آپ کبھی کھوج لگائیں، آپ ان کی پروفائل پہ جا کے دیکھیں، ان کی پروفائل لاک ہوگی سب سے پہلے تو، یہیں سے آپ ان کو نہیں پکڑ سکتے کہ یار یہ بندہ کون ہے۔ اس نے ایک فرضی آئی ڈی بنائی ہوئی ہوگی، فلانا رضوی، فلانا اطاری، فلانا قادری۔ اب آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر نا نیگیٹیوٹی جو ہے نا، وہ ویسے بھی اگر آپ دیکھ لیں نا اوورآل، ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی نا جلدی وائرل ہوتی ہے۔ اب وائرل کرنے والا کون ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ آپ ان لوگوں کو اگرچہ یہ کوئی شناخت رکھتے ہوں، آپ ان کی کھوج لگا کے دیکھ لیں، آپ کو ان کا بایو ڈیٹا نہیں ملے گا۔ یہ اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوئے ہوں گے، ان کو اچانک ہی کسی نے ہائر کیا ہوگا۔ تو نتیجہ اس سے کیا نکلا؟ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو سمجھے کہ جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے نا، یہ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کا کام ہی اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی معترض ہے نا، جس طرح کوئی اعتراض کر رہا ہے، یار یہ دعوت اسلامی والے چندہ خوری ہے، آگے جناب گل پلازے کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ چندہ کھانے کے لیے آ جاتا ہے، ان کا تو کام ہی چندہ مانگنا ہے۔ آپ اس صاحب کو اگر آپ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ کے اگر نصیب اچھے ہوں، اول تو آپ کو ملے گا نہیں، اگر وہ آپ کو مل جائے نا تو آپ اس کو بلائیں اور اپنے پاس بٹھائیں اور اس کو کہیں کہ یار آپ نے اعتراض کیا ہے نا کہ یار یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے آپ بتا دیں کہ کیسے ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں نا دعوت اسلامی والے چندہ مانگتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ ہمیں ایک ایسی تحریک بنا کر دیں پورے سیٹ اپ کے ساتھ کہ جو بغیر چندے کے چلتی ہو، تو ٹھیک ہے ہم دعوت اسلامی والے کو چندہ نہیں دیں گے، اچھا ہے نا، چندہ بچ جائے گا، چندے کے بغیر ہی سارے فلاحی کام ہو رہے ہوں گے، چندے کے بغیر ہی دنیا چل رہی ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ آپ کا خواب ہے اور یہ آپ کا خواب ہی رہے گا۔ میں نے چندے کے حوالے سے کہ دنیا کا ہر کام جو ہے وہ چندے کے حساب سے چلتا ہے، دنیا کے انٹرنیشنل لیول سے لے کے نچلے لیول تک آپ آ جائیں، ہر چیز، ہر فلاحی ادارہ، اسپتال، دنیا کا ہر نظام چندے سے چلتا ہے، لوگوں کے ڈونیشن سے چلتا ہے، آپ کے ٹیکسز سے چلتا ہے۔ سرکار اس کے اوپر پورا میرا کلپ موجود ہے، یہ چندہ پارٹی والا تھمبنیل چلا رہا ہوں، اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی یہ صرف مولوی چندہ نہیں مانگ رہے ہوتے۔ ہاں، مولوی کا چندہ چبھتا بہت ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مولوی نے اس چندے سے دین کا کام کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا کا آسان ترین کام آپ کو پتا کیا ہے؟ تنقید کرنا، کسی کے اوپر اعتراض کرنا۔
میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غنی رحمت کرے, انہوں نے مجھے ایک مثال دی تھی سمجھانے کے لیے. ایک باپ بیٹے کے اندر ایک مکالمہ چل گیا کہ یہ دنیا والے جو ہے نا یہ اعتراض کرتے ہیں, اور اعتراض کرنا جو ہے دنیا کا آسان ترین کام ہوتا ہے. باپ نے جو ہے وہ بیٹے کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یار آپ ایک پینٹنگ بناؤ, ٹھیک ہے, ایک مچھلی کی نا ایک فش کی پینٹنگ بناؤ, تصویر بناؤ, اس کو چوک میں جا کے لٹکا دو اور اس کے نیچے یہ لکھ دو کہ اس میں جو غلطی ہے نا وہ مینشن کر دیں, اس کے اوپر ایک دائرہ لگا دیں یا اس کو انڈر لائن کر دیں, مینشن کر دیں اس کو کہ بھائی اس میں یہ غلطی ہے, اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں بنی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے ایک تصویر بنائی مچھلی کی خوبصورت سی بنا کے اور جا کے چوک میں لگا دی, اور اس کے نیچے لکھ دیا کہ احباب جو گزر رہے ہیں وہ اس میں سے غلطی نکال دیں کہ اس میں سے فلاں فلاں جو چیز ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. چلا گیا, گھر چلا گیا. شام کو جب واپس آیا نا تو وہ جو اس کی پوری پینٹنگ تھی نا وہ ساری کی ساری مینشن سے بھری ہوئی تھی. ساری تصویر کے اوپر کہیں پہ لائن لگی ہوئی ہے, کہیں پہ دائرہ لگا ہوا ہے, کہیں پہ لوگوں نے مینشن کیا ہوا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہاں سے پوچھل ٹھیک نہیں ہے, یہاں سے منہ ٹھیک نہیں, یہاں سے آنکھیں ٹھیک نہیں. پوری کی پوری تصویر جو تھی نا وہ تنقید سے بھری ہوئی تھی. اس نے تصویر اتاری, پریشان اپنے والد صاحب کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت لوگوں نے تو کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں ہے, اس کے اوپر تو اعتراضات ہی اعتراضات. تو والد نے کہا کہ آپ ٹینشن نہیں لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہی تصویر لے جاؤ اور دوبارہ وہیں پہ چوک میں لٹکا دو اور اس کے نیچے لکھ دو کہ جس نے یہ غلطی نکالی ہے نا اس کو درست کرتے, اس کو ٹھیک کرتے. بچہ لے گیا تصویر, اس نے اس کے نیچے لکھ دیا کہ بھائی جس نے غلطی نکالی ہے نا وہ اس کو اب سدھار بھی دے. لڑکا کے آ گیا. جب شام کو گیا نا تو پوچھل کی جگہ منہ لگا ہوا تھا, منہ کی جگہ پوچھل لگی ہوئی تھی, آنکھ کہیں جا رہی تھی, مچھلی بیچ میں سے کہیں جا رہی تھی. وہ واپس لے کے آیا, اس نے اپنے والد کو دکھایا تو والد نے کہا کہ اعتراض کرنا, تنقید کرنا یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے. ہاں جب اس اعتراض کا آلٹرنیٹ مانگا جائے گا نا کہ ٹھیک ہے یار آپ نے یہ کہا نا یہ غلط ہے, تو ٹھیک ہے آپ ٹھیک کر کے دکھا دیں, تو پھر وہ یہی حشر کرتے ہیں کہ جو اس مچھلی کی پینٹنگ کے ساتھ کیا. تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دی کہ یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ تو چندہ خور ہے, یہ تو چندہ کھا گئے ہو یار, ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے, یہ تو چندہ ہی مانگتے رہتے ہیں. یہ یوں نہیں ہونا چاہیے, اس کو تھوڑا سا یوں کر لیں. اگر یہ یوں ہو جاتا تو ایسے ٹھیک تھا. یہ اب سارے اعتراضات ہو رہے ہیں. اب ان کو کہنا یہ یوں ذرا آپ کر کے دکھا دیں, ذرا میدان میں کھڑے ہوں تو جیسے غبارے میں سے ہوا نکلتی ہے نا تو ایسے ان میں سے ہوا نکل جائے گی. بلکہ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک پوسٹ دیکھی, وہ ایک بندے نے لکھا ہوا تھا کہ یار دیکھیں 15 عمارتوں کا وعدہ تو فلاں نے کر لیا, اتنے کروڑ پہ تو فلاں نے دے دیا, حکومت نے بھی پیسے دے دیے, تو پھر یہ مولوی چندہ کس کے لیے مانگ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ دلیل ہوتی ہے چھوٹی سوچ کی, ٹھیک ہے نا. کنویں کا مینڈک وہاں سے نکلا ہی نہیں ہے باہر, گھر سے ہی باہر نہیں نکلتا, اس کو گھر کا راشن ہی نظر آ رہا ہے صرف کہ یار میں نے نا 1 مہینے کا راشن پھکوانا ہے, مہینے بعد دیکھاں گے کی ہوندا ہے. تو میں ایسے لوگوں کی کھوپڑی کے اوپر دستک دینے کے لیے ایک بات کرتا ہوں. جی یہ سوشل میڈیا کے جو مجاہدین ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ جن کے لیے صرف 3 دن کا کوئی ایشو آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ چھلانگ مارتے ہیں اور جا کے چھت کے ساتھ لگتے ہیں, اور 3 دن کے بعد جب نیا ایشو آتا ہے تو یہ پچھلے ایشو کو بھول جاتے ہیں. بلکہ 3 دن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ سکرولنگ کر رہے ہوں گے نا, ایک ویڈیو کے اوپر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں, اگلی ویڈیو کے اوپر سکرول کرتے ہیں, اگلی کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کچھ عرصے پہلے سیلاب آیا تھا اور ان میں جو لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں اور لوگ جو بے گھر ہو گئے تھے, جن کے روزگار بہ گئے, جن کے مویشی بہ گئے, دعوت اسلامی اب بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. دعوت اسلامی نے ان کو کپڑا, پانی, روٹی, دوائیاں پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کو گھر تک تعمیر کر کے دیے. دعوت اسلامی جب ذمہ لیتی ہے نا تو پھر سب بھول جاتے ہیں, لیکن دعوت اسلامی نہیں بھولتی. میں زیادہ کی بات نہیں کرتا, گل پلازے میں گل ہونے والا ایک خاندان جس کی زندگی کی شمع بجھ گئی, جن کے سارے کا سارا روزگار جل گیا, نظر آتش ہو گیا, زیادہ کی بات نہیں کرتا, صرف ایک خاندان کی ذمہ داری آپ لے لیں کہ یار میں چندہ کروں گا, میں چندہ کر کے ڈونیشن کر کے اس خاندان کی ہیلپ کروں گا جب تک یہ دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے. سر جی صرف ایک خاندان کی ذمہ داری آپ لے کے دیکھیں, آپ کو پتہ نہیں لگنا, آپ کو لگ پتہ جانا ہے کہ سر جی یہ کتنا مشکل کام ہے. اگر آپ کو یہ ہلکا کام لگتا ہے تو آئیں کبھی آپ کر کے دیکھیں, کبھی کسی مسجد کے باہر کھڑے ہیں اور کہیں کہ اللہ کے دین کے لیے اس میں کچھ ڈال دو, مدرسہ بنانا ہے, مسجد بنانی ہے, مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلانا ہے. تم خود سوٹڈ بوٹڈ ہو, تمہارے پاس کھانے کی کمی نہیں ہے, تمہارے پاس کپڑے کی کمی نہیں ہے, تمہارے بچوں کو کسی قسم کی کمی نہیں ہے, لیکن دین کی راہ میں جو بچے پڑھ رہے ہیں, جو قرآن حفظ کر رہے ہیں, جو عالم دین بن رہے ہیں, ان کے لیے جا کے جھولی پھیلانا اور کہنا کہ دین کے لیے ڈونیشن دے دو. سر یہ کتنا بڑا جگرے کا کام ہے, یہ جگرے والا بندہ کر سکتا ہے, یہ مردوں کا کام ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, غیروں کا پتھر اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنا اپنوں کا پھول تکلیف دیتا ہے. غیر کوئی گالی نکال دیتا ہے نا, غیر کوئی بات مار دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار چل یہ تو ہے ہی ایسا, لیکن اپنا کوئی پھول بھی اٹھا کے مارتا ہے نا تو پتھر سے زیادہ تکلیف دیتی ہے وہ چیز. جو ان لوگ پروفائل والے فتنہ باز لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنوں کے اوپر کیچڑ اچھالنے لگ جاتے ہیں, میں ان سے بات کر رہا ہوں. یار جس کی کوئی شناخت ہی نہیں ہے, جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو, اس کی باتوں میں آ کے تم اپنے سنی بھائی کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہو. یار یہ جو آپ کے سامنے ثانیہ مرید کے والوں کے ساتھ بڑی وفاداری دکھا رہا ہے نا, بڑا جناب دل پہ اس کے لگا ہے, جناب یہ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ دعوت اسلامی والے وہاں پہ کیوں نہیں پہنچے. آپ نے کبھی اس کی تحقیق کی ہے یہ بندہ کون ہے جو یہ بات کر رہا ہے؟ اور اس بات کا اگر آپ کو جواب چاہیے نا, یہ تھمبنیل میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں, میں اس کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں, اس کو آپ میری ویڈیو کو جا کے توجہ کے ساتھ سنیں. میں پہلے الحمدللہ بات کر چکا ہوں, میں ثانیہ مرید کے اوپر بھی بات کر چکا ہوں. گھر چاروں طرف سے جہاں سے بھی ڈیمیج ہوگا, گھر تو ہمارا ہے. یہ جو تیسری جگہ فسادی بیٹھا ہوا ہے اس کو پہچانو یہ کون ہے. اس نے جو اپنی پروفائل کے اوپر تالا لگا کے تمہارے اندر یہ نفرت کا بیج بو دیا ہے, اس کو پہچانو یہ کون ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں یار سنیوں کے لیے کوئی ایک آزمائش ہے. اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوگا اہل سنت ٹارگٹ بنا لیں گے, اہل سنت کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں, او جی یہ تو یہ کرتے ہیں, یہ تو چندہ خور ہیں, یہ تو وہ کھا گئے. پھر آپ دیکھ لیں ایک اور طبقہ ہے جن کو ملحدین کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسلام کے اوپر آ کے اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں. جی دیکھیں جناب ثانیہ گل پلازہ ہوا, قرآن پاک محفوظ نکل آئے ہیں اور بندے جل گئے ہیں.
یہ کیسا رب تھا جو بندوں کو نہیں بچا سکا، اس نے اپنے قرآن کو بچا لیا۔ اچھا اب ان کے اعتراضات ختم نہیں ہوتے ہیں، ان کے سہولت کار آ جاتے ہیں، جی اللہ کے ولی کہاں تھے، انہوں نے آگے کیوں نہیں بچایا، وہ مدد کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں پہنچے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس طرح کے قسم و پرسی کے عالم میں آپس میں لڑنا بنتا ہے؟ اگر آپ آپس میں ہی دستوں گریبان ہوں گے تو پھر ان کو کس نے جواب دینا ہے؟ تو اس لیے اعتراض کرنے والوں کو چھوڑ دیں، اعتراض کرنے والے کا کام ہوتا ہے اعتراض کرنا۔ آپ اگر ایک پہلو سے بچا لیں گے نا، یہ دوسری طرف سے آ جائیں گے، آپ دوسری طرف سے جائیں گے یہ تیسری طرف سے آ جائیں گے، کیوں؟ اس کا کام ہی اعتراض کرنا ہے۔ جس طرح اب تک ملحدین نے یہ اعتراض کیا جی قرآن پاک بچ کے بندے کیوں نہیں بچے، مثال کے طور پہ بندے بچ جاتے، قرآن پاک اگر نظر آتش ہو جاتے خدا نہ خواستہ، تو انہی میں سے ایک طبقے نے اٹھ جانا تھا، اس نے کہنا تھا دیکھو جی اللہ تو قرآن کو نہیں بچا سکا، وہ اس نے تو اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، وہ تو اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس جواب موجود نہیں ہے، یہ میں ملحدین سے بات کر رہا ہوں اور ان کے سہولت کا جو اولیاء کرام کے اوپر بھی اس چیز کو فٹ کرتا ہے، میں دونوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ہاں ایک تیر سے دو شکار سے ہی، کہ میرا چیلنج ابھی بھی وہیں پہ کھڑا ہے کہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر ہوگی۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہی نہیں مانتے تو ول کے اوپر بات کرنا تمہارا بنتا ہی نہیں ہے۔ تم اللہ کے وجود کو مانو، میں تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تم اختیار کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ان کے جو سہولت کار ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام کے اوپر جو اللہ کے ولی ہیں، تو پھر آتے کیوں نہیں، تو مدد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ حاصل قیاس، کیونکہ جس دلیل کے ساتھ تم اولیاء کرام کے اختیارات کا انکار کرتے ہو نا، سیم اسی دلیل سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں۔ تم اپنی اس لاجک کو اٹھاؤ اور ملحدین کے سامنے اس کو ثابت کر دو۔ جس لاجک سے تم ملحدین کے سامنے اس کو ثابت کرو گے نا، اسی لاجک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے اختیارات بھی ثابت ہوتے ہیں۔ دو اور دو چار والی بات ہے، اس میں لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو مقصد میں اپنے بھائیوں کو جو سنی بھائی مجھے سن رہے ہیں، میں ان کو سمجھانے کا مقصد یہ کہ یار دیکھیے اتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ فلانا اپنا محاذ چھوڑ کے میرے پاس آئے، یار چلیں بالفرض وہ آپ کے پاس آ گیا، اس کے محاذ پہ اب کون ہے؟ آپ نے کہا نہیں تم وہاں سے چھوڑو، تم میرے پاس آ کے کھڑے ہو۔ یار بچے ہو، اپنے مقصد کی طرف نظر رکھیں۔ جب سب کا مقصد ایک ہے، سب کا موٹو ایک ہے، تو یار پہ لڑائی کس کام کی؟ آپ اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں، وہ اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں، مقصد سب کا ایک ہے، اللہ کی رضا، دین اسلام کی سربلندی، اہل سنت و جماعت کی سربلندی۔ تو جو جس حساب سے دین کی خدمت کر رہا ہے میرا بھائی، اس کو کر لینے دو، سازشوں کا حصہ مت بنا کرو، اس کے اوپر کان مت دھرا کرو۔ تو یہ جو آپ کے سامنے دعوت اسلامی ہے، اس کا FGRF ہے، یا باقی جو دینی تنظیمات ہیں، جو اہل سنت کی جو تنظیمات ہیں، ان کے کوئی فلاحی ادارے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ ایک کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ نے کسی اور کو نہیں دینا، آپ نے ڈائریکٹ نہیں دینا، آپ لا کے ہمیں ہی جمع کروائیں، ہم ہی سب سے بڑے ایماندار ہیں۔ یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ نہ دعوت اسلامی والوں نے کیا، نہ کسی اور سنی تنظیم نے کیا ہے۔ بھائی ایک فیسلٹی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے شو کر دی جاتی ہے کہ یار اگر کوئی ڈائریکٹ دینا چاہتا ہے، جس طرح آپ دعوت اسلامی کو دیکھ لیں، دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی، انہوں نے باقاعدہ مدنی چینل پہ بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ یار اگر آپ ڈائریکٹ دینا چاہتے ہیں آپ ڈائریکٹ دے دیں، آپ ہمیں نہ دیں، ہمیں نہیں دینا آپ نے، ہاں جو ہمیں دینا چاہتے ہیں ہماری خدمات حاضر ہیں، ہمارے پہ اعتبار کرتے ہیں، آپ ہمارے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ لیکن اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلانا کہ یہ ہر جگہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ تو وہ بات ہوگی کہ کوئی یہ اعتراض کرے کہ یار جہاں بھی آگ لگتی ہے فائر بریگیڈ والے آ جاتے ہیں۔ بھائی دعوت اسلامی کا یہ جو شعبہ ہے FGRF، اس کا کام کیا ہے؟ جہاں بھی اس طرح کی کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی قدرتی آفت آتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے FGRF بنا ہے۔ ابھی آپ کہیں جہاں بھی مسئلہ بنتا ہے وہاں آ جاتے ہیں، تو بھائی جہاں مسئلہ بنے گا وہیں آنا ہے۔ تو دیکھیں یہ دو اور دو چار والی بات ہے جو سمجھنے والی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، اس وسوسے کو دل میں آپ اپنے جگہ دے دیتے ہیں، ذہن میں آپ اس کو بٹھا لیتے ہیں۔ تو اچھے اچھے کام کریں، اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہی ہے نا، تو کام کا کوئی کام کریں یار، کچھ ایسا کام کر جائیں، دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں، یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، تو یار کچھ ایسا کر جاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ تو رہے یار، کوئی لوگ اچھے الفاظ میں تو یاد کریں۔ ہمارا شمار اعتراض کرنے والوں میں کیوں ہو، ہمارا اعتراض کام کرنے والوں میں کیوں نہ ہو؟ ہم کسی کو تانا دینے والے کیوں ہیں یار، دین کی خاطر تانے سننے والے کیوں نہیں ہیں؟ کل کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کو، کچھ تو رکھو اپنی جھولی میں جو رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکو، کچھ تو رکھو یار۔ کیا یہ پیش کرو گے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ جو آپ کے دین کا کام کرتے تھے ہم ان کے اوپر الزامات لگاتے تھے، ہم ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگاتے تھے، ان کے اوپر چوری ڈاکے کے الزامات لگاتے تھے، ان کے ہم کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے، ہم ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے تھے، ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، ان کی پگڑیاں اچھالتے تھے، یہ پیش کرو گے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں؟ تو یار عیب چھپانے کے فضائل آپ کو پتہ چل گیا نا، عیب پتہ چل گیا، مسلمان بھائی ہے نا، پتہ ہے 100% ٹھیک ہے، آپ کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں، مٹی ڈال دو۔ یہ وہ عمل ہے جو کل بروز قیامت رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکو گے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے ایک امتی کا عیب چھپایا تھا، کچھ تو رکھو یار پاس ہیں۔ یہاں تو ہم کہتے ہیں کیا پیش کروں آقا، کیا چیز تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، تو یہ گندا دل ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ ایک منٹ کے لیے میری باتوں کے اوپر غور کرنا، بیٹھ کے سوچنا، ایموشنل بلیک میلنگ نہیں کر رہا تمہیں، میں صحیح بتا رہا ہوں، جتنے سن رہے ہو مجھے دعوت اسلامی پہ اعتراضات کرنے والے، تمہیں بھی پتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالو۔ پتہ چل گیا نا، آنکھوں سے بھی دیکھ لیا نا، مسلمان بھائی ہے، جانے دو، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے یار، اللہ نے میرے بھی تو عیب چھپائے ہوئے ہیں، وہ رب قدرت بھی رکھتا ہے، وہ رب جانتا بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ رب ہو کے تمہارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے اور تو بندہ ہو کے اس کے بندوں کے عیب کھولتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، کب تک یہ سب کچھ کرو گے؟ ایک وقت ایسا آئے گا یہ سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی،
یہ زنجیر ٹوٹ جائے گی، یہ روح نکل جائے گی، اندھیری قبر میں تمہیں اتار دیا جائے گا، اور ادھر پھر ہر ظلم کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ پھر کل بروز قیامت اس پوری خلقت کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے اگر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور جس کو تم ڈاکو چور کہہ رہے تھے، اگر حضور علیہ السلام نے اس کو اپنے دامانے کرم میں چھپا لیا، تو کیا جواب دو گے تم اللہ کی بارگاہ میں؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اگر وہاں کی شرمندگی سے بچنا ہے نا، تو آج غور کر لو، آج یہ یہاں پہ وقت ہے، اس دنیا میں غور کر لو، ورنہ خدا کی قسم بہت بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں، کوئی جگہ نہیں ملے گی سر چھپانے کے لیے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ۔